بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں سمیع۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 24 قسطیں سن چکے ہیں اور اب 25ویں قسط ملاحظہ فرمائیں۔ دو ڈوگرا سپاہی ادھر ہی آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں نیچے نالا پار کرتے دیکھا ہے اور ان کا رخ اسی کوٹری کی طرف ہی ہے۔ ہم ایک دم ہوشیار ہو گئے، لالٹین کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے لپک کر بند دروازے کے درد میں سے باہر دیکھا۔ واپس آ کر کمانڈو نمبر 9 نے کہا، کیا تم ہمیں کسی محفوظ جگہ پر چھپا سکتے ہو؟ گائیڈ غفارہ بولا، باغ کے کونے میں نے اس مقصد کے لیے ایک خفیہ جگہ بنا رکھی ہے، فوراً میرے ساتھ ادھر آؤ۔ ہم کوٹری میں سے نکل کر قدرے جھکے سیب کے باغ میں سے گزر کر کونے میں پہنچے، جہاں خشک جگہ جھاڑ جھنکاڑ اور جلانے والی لکڑیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ اس ڈھیر کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی۔ دیوار میں ایک جگہ غفارے نے خشک پتوں کے ڈھیر کو پیچھے ہٹایا۔ نیچے ایک تختہ تھا جو ایک گٹر کے ڈھکنے کی طرح زمین پر لگا تھا۔ اس نے تختے کو اٹھایا، نیچے رسی کی ایک سیڑھی لٹک رہی تھی۔ یہاں باری باری اتر جاؤ، لگتا ہے تمہارے بارے میں کسی نے مخبری کر دی ہے۔ جب تک میں نہ آؤں تم اسی جگہ چھپے رہنا، جلدی کرو۔ ہم تینوں نیچے تہ خانے میں چھپ گئے۔ تہ خانہ کیا تھا؟ بس چھوٹا سا طریق گڑا تھا جس میں ہم ٹانگیں سمیٹ کر ہی بیٹھ سکتے تھے۔ غفارے نے تختہ اوپر کر دیا، گڑے میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ ایک طرف سے تختے میں سوراخ تھا جس میں سے ہلکی ہلکی روشنی اور تازہ ہوا آ رہی تھی۔ غفارہ اوپر سے پتے بکھیر رہا تھا مگر سوراخ پر اس نے پتے نہ ڈالے۔ ہمیں اس کے دور جاتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہم اندھیرے گڑے میں دم سادے بیٹھے رہے۔ اندھیرے میں ہمیں ایک دوسرے کی آنکھیں ہی چمکتی نظر آ رہی تھی بس۔ باہر باغ میں بالکل خاموشی تھی، کبھی کبھار پرندے کی بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ ہم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ کمانڈو نمبر 9 اسی خدشے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ مخبری اسی ہندو CID والے نے کی ہو جو جموں میں میرے پیچھے لگا تھا۔ اس بات کا امکان ہو سکتا تھا۔ ہمارے کان فوجی بوٹوں کی آواز پر لگے تھے مگر ابھی تک اس قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ غفارے کی کوٹری ہم سے زیادہ دور نہیں تھی۔ گڑے میں گرمی کی وجہ سے ہمیں پسینہ آنے لگا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10 منٹ گزر گئے۔ باہر بھینس کے دوڑنے اور غفارے کی بیٹی نازو کی آواز سنائی دی۔ وہ کشمیری زبان میں بھینس کو رکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہمیں اوپر زمین پر کسی کے قدموں کی چاپ اپنی طرف آتی سنائی دی۔ ہم چوکس ہو گئے۔ کمانڈو نمبر 9 نے اپنا چاقو کرتے کے اندر سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اوپر سے کوئی پتے ہٹا رہا تھا۔ پھر کسی نے لکڑی کا ڈھکن اٹھا دیا۔ گڑے میں روشنی اور تازہ ہوا کے ساتھ ہی غفارے کی آواز آئی، سب ٹھیک ہے، ادھر کوئی انڈین فوجی نہیں آیا، باہر نکل آؤ۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس مین ہول میں اکڑوں بیٹھے بیٹھے ایک بار تو واقعی نانی یاد آ گئی تھی۔ گڑھے سے نکل کر ہم درختوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے واپس کوٹری میں آ گئے۔ غفارے کی بیٹی نازو کوٹری کے برابر چھوٹے سے آنگن میں بھینس کے آگے چاول ڈال رہی تھی۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ دوپہر کو غفارے نے ہمیں پالک اور چاول کھلائے۔ شام تک ہم نے آرام کیا۔ غفارہ چلا گیا۔ کمانڈو نمبر 9 ریکی کی اسکیم تیار کرتا رہا۔ رات ہو گئی تھی۔ جب غفارہ آیا وہ اپنی بیٹی کو نیچے گاؤں میں اپنی بہن کے ہاں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ایک نیا ملٹری کانوائے شام کو پہنچا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھی کمانڈر نمبر 9 کو مشورہ دیا کہ وہ آج رات ریکی پر نہ جائے، مگر ہمارا ساتھی نہ مانا اور کہنے لگا، ملٹری کانوائے تو آتے ہی رہتے ہیں، ہمیں اپنے آپریشن کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آج رات ہی پٹرول پر جاؤں گا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں ریکی پارٹیوں کے ساتھ اکثر کشمیر میں آتا جاتا رہا ہوں۔ جب رات گہری ہو گئی تو کمانڈو نمبر 9 نے اپنے دیہاتی لباس کے اوپر کمبل کی بکل ماری، اپنا واحد ہتھیار بڑا کمانی دار چاقو کرتے کے اندر چھپایا اور بولا، اگر میں واپس نہ آیا تو کمانڈر نمبر 8 میری جگہ جائے گا۔ پیشگی سراغ رسانی کے بغیر پل اڑانے کی کوشش نہ کرنا۔ زندہ رہا تو اس دنیا میں اور شہید ہو گیا تو دوسری دنیا میں ملاقات ہوگی، تو اس وقت تک رب رکھا۔ ہماری آنکھوں میں پرجوش آنسو لہرانے لگے۔ ہمارا ساتھی کوٹری سے باہر نکل کر باغ کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ غفارہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ صبح ہمارے لیے چائے لے کر آئے گا۔ میں اور کمانڈر نمبر 8 کوٹری میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ہم نے اس وقت باری باری آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور میں کمبل میں گھس کر سو گیا۔ 2 گھنٹے بعد میرے ساتھی نے مجھے جگا دیا۔ اب وہ سو گیا، میں کوٹری کے دروازے کے باہر چھپ کر پہرا دینے لگا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی۔ کشمیر کے نیلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ دور پل والے پہاڑ کے نشیب میں گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ صرف چوٹی پر کہیں کہیں مدم سے بلب جل رہے تھے۔ سیب کے درخت اندھیرے میں تاریک لبادے اوڑے چپ چاپ کھڑے تھے۔ میرے پاس بھی صرف ایک ہی چاقو تھا۔ اچانک پہاڑ کی طرف سے ایک روشنی راؤنڈ کا فائر ہوا اور وادی کا ایک حصہ روشن ہو گیا۔ روشنی راؤنڈ کے فائر ہوتے ہی مشین گن کی تڑتڑا سنائی دینے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کہیں ہمارا ساتھی شہید تو نہ ہو گیا ہوگا۔ یہ خیال میرے دل میں بار بار آنے لگا۔
روشنی راؤنڈ آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے بجھ گیا۔ پہاڑی نشیب ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ ہیوی مشین گن کی فائرنگ کی آواز بھی رک گئی۔ میرا ساتھی کمانڈو نمبر 8 بھی کوٹری سے باہر نکل آیا۔ یہ مشین گن کی فائرنگ تھی، دشمن کہیں نمبر 9 کو لوکیٹ نہ کر لیا ہو، خدا اس کی حفاظت کرے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہم دونوں چوکس ہو کر وہیں اندھیرے میں بیٹھ گئے اور سیب کے باغ میں اس راستے کو دیکھنے لگے جو نیچے وادی کی طرف جاتا تھا۔ اسی طرح 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ہمارے ساتھی کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا حوالہ اندھیرے میں کوٹری کی طرف بڑھتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پو پھٹنے لگی، آسمان پر صبح کا نور پھیل گیا۔ جو کمانڈو ریکی پر جاتے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہر حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ سیب کے باغ کے درخت اور ان کے بیچوں بیچ جاتا راستہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ ہمارے کمانڈو نمبر 9 کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میرا ساتھی کہنے لگا، کہیں وہ شہید تو نہ ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے پکڑا گیا ہو، وہ بہادر کمانڈو ہے، مر جائے گا دشمن کو معلومات نہیں دے گا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ پہاڑی علاقے میں کہیں بھٹک گیا ہو۔ میرا ساتھی بولا، وہ اس تمام علاقے کو جانتا ہے، وہ بھٹک نہیں سکتا اور اسے ہر حالت میں صبح ہونے سے پہلے یہاں واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہے یا پھر وہ شہید ہو گیا ہے۔ ہم کوٹری میں جا کر بیٹھ گئے۔ غفارہ چائے کی کیتلی اور باکر خانیاں لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے جب سنا کہ ہمارا ساتھی کمانڈو ابھی تک واپس نہیں آیا تو وہ چائے کی کیتلی زمین پر رکھ کر بولا، رات فائرنگ کی آواز آئی تھی، یا اللہ اپنا فضل کرنا۔ غفارہ ایک تجربہ کار گائیڈ تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ریکی پر گیا ہوا کمانڈو اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس نہ آئے تو اس کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ غفارے نے جب اس اندیشے کا اظہار کیا کہ اگر وہ بھارتی فوج کے ہتھے لگ گیا ہے تو کہیں انڈین انٹروگیشن کی اذیت سے گھبرا کر سب کچھ بتا تو نہ دے، تو میرے ساتھی کمانڈو نمبر 8 نے کہا، وہ شیر کا بچہ ہے، پاک فوج کا کمانڈو ہے، مر جائے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا، اور میں آج رات اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ غفارے نے پیالیوں میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا، تم اپنا ٹارگٹ کیوں نہیں مارتے؟ اگر تمہارے ساتھی کو انڈین فوج نے پکڑ لیا ہے تو تم اسے چھڑا نہیں سکو گے، ہو سکتا ہے تم بھی پکڑے جاؤ اور تمہارا مشن ادھورا ہی رہ جائے۔ اس کشمیری گائیڈ نے بڑی عقل مندی کی بات کی تھی، اگر وہاں پاک کمانڈو ریجیمنٹ کا کوئی افیسر ہوتا تو وہ بھی ہمیں یہی مشورہ دیتا۔ میں نے غفارے کی تائید کی اور کہا، ہمیں پہلے ٹارگٹ پر حملہ کرنا چاہیے جو ہمارا سب سے بڑا مشن ہے۔ غفارہ کہنے لگا، تم لوگ دشمن کے علاقے میں ہو، یہ تمہارا اپنا علاقہ نہیں ہے، یہاں قدم قدم پر تمہارے لیے جان کا خطرہ ہے، تم یہاں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے، اسی لیے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے ساتھی کو بھول جاؤ اور اپنے مشن کو سامنے رکھو۔ ہم خاموشی سے چائے پی رہے تھے، آخر یہی فیصلہ ہوا کہ ہم آج رات ٹارگٹ پر حملہ کریں گے۔ گائیڈ نے اس خدشے کا بھی ذکر کیا کہ اگر کمانڈو نمبر 9 پکڑ لیا گیا ہے تو یہاں انڈین فوج کی سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی، بھارتی فوجی گاؤں گاؤں تلاشی لینے نکل کھڑی ہوگی، اس اعتبار سے بھی تم لوگ زیادہ دیر تک اس جگہ نہیں ٹھہر سکتے، تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ رہے گا۔ ہم نے دن کا بیشتر حصہ باغ میں چھپ کر گزارا۔ ہمارا ساتھی کمانڈو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یا تو وہ پکڑا گیا ہے یا پھر شہید ہو گیا ہے، تیسری صورت کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ بھارتی فوج کے سپاہی پاک کمانڈو کی تلاشی میں کسی وقت بھی یہاں آ سکتے تھے، ہماری وجہ سے ہمارے گائیڈ پر بھی آفت نازل ہو سکتی تھی۔ بھارتی سپاہی اسے ہلاک کر کے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جا سکتے تھے۔ چنانچہ ہم اپنے مشن پر روانہ ہونے کے لیے رات کے اندھیرے کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے تھے، اور خدا خدا کر کے دن غروب ہوا اور شام کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا۔ ہم نے غفارے کی کوٹری میں چھپے ہوئے آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ہم نے چاقو، پستول، لائٹ مشین گن اور ڈائنامائٹ کے چھوٹے سلنڈر اپنی کمر کے گرد باندھ لیے۔ 3 سلنڈر میرے پاس تھے اور 3 سلنڈر میرے ساتھی کمانڈو کے پاس تھے۔ ہم نے نسواری رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، ہمارے رنگ سانولے تھے، اسی لیے چہرے پر کالک ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غفارے نے بھی کالی چادر اوڑھ کر اس میں اپنا منہ اور سر چھپا لیا تھا۔ ہم تینوں نے اپنی اپنی گھڑیاں ملا لیں۔ 3 سلنڈر، ہینڈ گرنیڈ ہماری جیبوں میں پستول کے ساتھ پڑے تھے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو میرے ساتھی کمانڈو نے کہا، کھانسی اور بات چیت بالکل بند، اب ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کی بھی آواز پیدا ہوتی ہے مگر ہماری آواز نہیں آنی چاہیے۔ غفارے نے ٹارگٹ تک ہماری رہنمائی کرنی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں اشاروں میں بات کروں گا، اشد ضرورت کے وقت صرف ہلکی سی سرگوشی کروں گا، جواب میں تم بالکل نہیں بولو گے، صرف اپنا سر ہلاؤ گے۔ ہم دشمن کے پیٹ میں جا رہے ہیں، دشمن کو احمق مت سمجھنا، اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے جگہ جگہ پھندے لگا رکھے ہیں۔ دشمن بہت چلاک، ہوشیار اور ہمارا جانی دشمن ہے، آؤ
اب اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں۔ ہم کوٹھی سے آگے پیچھے ہو کر نکلے اور رات کے اندھیرے اور گہری خاموشی میں سیب کے سنسان باغ میں سے گزرتے ہوئے شمال مغرب کی طرف ڈھلان پر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی اترنے لگے۔ ہمارا گائیڈ آگے آگے تھا، اس کے پیچھے کمانڈو نمبر 8 اور اس کے پیچھے میں تھا۔ ہم اس طرح قدم اٹھاتے چل رہے تھے کہ ہمارے جوتوں کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ غفارہ ہمیں ڈھلان سے اتار کر ایک گھاٹی میں لے گیا جہاں چھوٹے چھوٹے بے شمار پتھر بکھرے پڑے تھے۔ ان پتھروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم ایک خشک پہاڑی نالے میں اتر گئے۔ ہم تھوڑا تھوڑا فاصلہ ڈالے ایک قطار میں چل رہے تھے۔ ایک جگہ نالے کے اوپر پتھر کا کٹاؤ تھا، اس کٹاؤ میں سے پانی رس رس کر نیچے گر رہا تھا۔ ہم پتھر کے کناروں کو پکڑ کر اس کٹاؤ میں آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا غار تھا۔ ہم غار کی دیوار میں اگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں کے سہارے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ پہاڑی کے اندر ہی بہنے والا کوئی غار نما نالا تھا۔ اس کے 2-3 موڑ مڑ کر باہر نکلے تو سامنے ایک اونچا سا کھیت نظر آ رہا تھا۔ اندھیرے میں کھیت کی فصل کے ٹانڈے ہوا میں ہل رہے تھے۔ غفارہ آہستہ سے بیٹھ گیا، ہم بھی وہیں فصل کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ گائیڈ غفارے نے بہت ہی دھیمی سانس ایسی سرگوشی میں کہا، تم یہیں بیٹھو، میں آگے دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہمیں وہاں اندھیری رات کے سناٹے میں بیٹھے 10 منٹ گزر گئے تو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ غفارہ ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دشمن سے ملا ہوا ہے اور ہمیں پکڑوانے والا ہے۔ جب میں نے سرگوشی میں اپنے ساتھی کمانڈو سے اس خدشے کا اظہار کیا تو اس نے سرگوشی ہی میں جواب دیا، ہمیں اس کے بارے میں پوری طرح یقین دلایا گیا ہے کہ وہ ہمارا آدمی ہے، وہ پہلے بھی ہمارے ساتھیوں کو گائیڈ کر چکا ہے۔ میں نے کہا، آخر انسان ہے، دشمن کے ملک کا باشندہ ہے، ہو سکتا ہے لالچ میں آ کر ڈبل گیم کھیل رہا ہو۔ ہم اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ آگے آ گئے۔ ہم نے اپنے لمبے چاقو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ فصل کی دوسری جانب کچھ درخت تھے جس کے پیچھے پہاڑی نشیب میں بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ یہ انڈین فوج کی چھاؤنی کی بتیاں ہی ہو سکتی تھی۔ اتنے میں ہمیں سرسراہٹ کی بڑی کمزور سی آواز سنائی دی۔ ہم ایک دم سے اوندے لیٹ گئے اور چاقو اپنے آپ ہمارے ہاتھوں میں سیدھے ہو گئے۔ میں نے اندھیرے میں غفارے کو پہچان لیا، وہ اکیلا ہی تھا۔ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سرگوشی میں بولا، تم اپنی جگہ سے کیوں ادھر ادھر ہٹے ہو؟ اس طرح تو تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے۔ پھر اس نے بتایا کہ آگے ایک ٹیکری کے موڑ پر اوپر 4 بھارتی سپاہی پہرا دے رہے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں ان کے نیچے سے ہو کر گزرنا ہوگا، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خبردار، ذرا سی بھی آہٹ پیدا نہ ہو، معمولی سی بھی آواز نہ آئے، نہیں تو روشنی راؤنڈ کے فائر کے ساتھ ہی مشین گن کا فائر ہمیں ہمیشہ کی نیند سلا دے گا۔ ہم خاموشی سے آگے سرکنے لگے۔ ہم جھک کر چل رہے تھے، چاقو ابھی تک ہمارے ہاتھوں ہی میں تھے۔ درختوں سے نکلے تو آگے وہ چھوٹی سی ٹیکری آ گئی جس پر انڈین فوج کی پوسٹ تھی۔ اندھیرے میں یہ جگہ ذرا سی ابری ہوئی تھی۔ یہ انڈین پوسٹ کے بینکر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں اس پوسٹ کے نیچے سے ہو کر گزرنا تھا۔ غفارے نے ہمیں لیٹ کر رینگنے کا اشارہ کیا۔ ہم تینوں زمین پر لیٹ گئے اور سانپ کی طرح آگے رینگنے لگے۔ ٹیکری کی پوسٹ زیادہ دور نہیں تھی۔ ہم جھاڑیوں سے بچ کر آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ جھاڑیوں کے ساتھ رگڑ سے آواز پیدا ہو سکتی تھی۔ مجھے یہ بھی فکر لگی ہوئی تھی کہ اگر یہ بھارتی فوجی چوکی ہے تو اس کے 2-3 آدمی ضرور نیچے گشت پر ہوں گے۔ میں نے چاقو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اب جو ہو سو ہو، ہم دشمن کی داڑھی کے عین نیچے پہنچ گئے تھے۔ ہم کسی شدید زخمی سانپ سے بھی کم رفتار سے رینگ رہے تھے۔ غفارہ بھی ایک ماہر کمانڈو کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ بے غرض کشمیری مجاہد کتنی بار ہماری آدمیوں کو لے کر اس پل صراط پر سے گزرا تھا۔ جب ہم انڈین پوسٹ کے عین نیچے پہنچے تو ہمیں ان کی باتیں کرنے کی آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ یہ ڈوگرا سپاہی نہیں تھے، خالص ماجھے کے پنجابی سکھ لگتے تھے۔ اچانک ایک انڈین سینتری نے گالی دے کر اپنے ساتھی سے کہا، اوئے سرجن سنگھ، تو دارو ساتھ نہیں لایا؟ ہم اندھیرے میں زمین کے ساتھ چپک گئے۔ ہم نے اپنے سانس روک رکھے تھے۔ اوپر بھارتی سکھ سینتری آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ جب ان کی آواز ذرا دور ہو کر رک گئی تو ہم نے آگے سرکنا شروع کر دیا۔ یہاں اونچی نیچی جگہ تھی، بائیں طرف ایک گہری کھائی تھی۔ ذرا سی بھی بے احتیاطی سے ہم اس کھائی میں گر سکتے تھے۔ ہمیں اس بات پر بڑی حیرانی تھی کہ ابھی تک کوئی روشنی راؤنڈ کا فائر نہیں ہوا تھا، ورنہ آدھی رات کے بعد اکثر روشنی راؤنڈ کے فائر ہوتے ہی رہتے تھے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی 1000 گز دور ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک روشنی راؤنڈ کا فائر ہوا۔ ہم نے سر نیچے کر کے گھاس میں چھپا لیے۔ میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر مجھے ایک پہاڑی کے دامن میں کچھ بھارتی فوجی کھڑے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی کی طرف سے سفید روشنی چمکی اور پھر گڑ گڑاہٹ کی آواز وادی میں گونج اٹھی۔ یہ مارٹر توپ کا فائر تھا۔ روشنی راؤنڈ بجھ گیا تھا۔ ایک کے بعد مارٹر کا دوسرا فائر ہوا، پھر تیسرا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ہمارے اوپر والی پوسٹ پر بھی بھارتی سینتریوں میں جیسے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ایک دم سے اس پوسٹ کی ہیوی مشین گن نے بھی تڑ تڑا گولیاں برسانی شروع کر دی۔
کچھ راؤنڈ فائر ہونے کے بعد یہ مشین گن بھی خاموش ہو گئی۔ ہم اس طرح زمین کے ساتھ چپکے پڑے تھے جیسے لاشیں ہوں، ہم میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پھر میرے آگے پڑے ہوئے کمانڈو ساتھی نے اپنے پاؤں سے میرے سر کو آہستہ سے دبایا، میں نے سر اوپر اٹھا لیا۔ وہ آگے سرک رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے رینگنے لگا۔ ہم کافی دور تک اسی طرح جھاڑیوں میں رینگتے چلے گئے۔ آگے تھوڑی سی ہموار جگہ آ گئی، ہمارا گائیڈ غفارہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، ہم نے گردنیں آگے کر کے نیچے دیکھا۔ نیچے کچھ فاصلے پر وہ پل نظر آ رہا تھا جو ہمارا ٹارگٹ تھا۔ یہ اس کا جنوبی حصہ تھا جہاں سے پل شروع ہوتا تھا۔ وہاں بجلی کے 2-3 بلب کھمبوں پر روشن تھے، قریب ہی 2 فوجی ٹرک کھڑے تھے۔ پل کے دروازے پر 2 بھارتی سینٹری پہرا دے رہے تھے اور اوپر ایک پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ ہمارے گائیڈ نے سرگوشی میں کہا، یہ وہ پل ہے جس کو تمہیں اڑانا ہے، یہاں میرا کام ختم ہوتا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، خدا تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ یہ کہہ کر ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر غفارہ رینگتا ہوا دوسری طرف اندھیرے میں گم ہو گیا۔ غفارے کا کام واقعی یہاں آ کر ختم ہو گیا تھا، اس نے ہمیں ٹارگٹ پر پہنچا دیا تھا۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا ہمیں کرنا تھا۔ میرا ساتھی غور سے نیچے دیکھ رہا تھا، وہ دھیمی سرگوشی میں بولا، ہمیں پیچھے سے ہو کر پل کے نالے میں اترنا ہوگا، لگتا ہے نالے میں پانی خشک ہو گیا ہے۔ میں بھی پل کو دیکھ رہا تھا، پل کافی بڑا تھا اور دوسرے سرے پر جو پوسٹ تھی اس کی روشنیاں دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس پل کو دونوں طرف سے اڑانا تھا۔ میرے ساتھی کمانڈو نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا، ابھی دن نکلنے میں کافی وقت ہے اور ہمیں جتنی جلدی ہو سکے پل کے نالے میں پہنچ جانا چاہیے، اس طرف آؤ۔ وہاں سے نیچے اترنے کے بعد ہم نے رینگنے کی بجائے جھک کر چلنا شروع کر دیا۔ یہ ڈھلان تھی جو نیچے ایک بل کھاتی سڑک پر سے گزر کر آگے نالے کے نشیب میں اتر گئی۔ بل کھاتی چھوٹی سی سڑک صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم بڑی پھرتی اور ہوشیاری سے نیچے اتر رہے تھے کیونکہ ہم پوسٹ سے دور نکل آئے تھے، لیکن میرے دل میں گشت کرتے بھارتی سنتریوں کا خطرہ برابر سر اٹھا رہا تھا، مگر وہاں اتنا موقع نہیں تھا کہ میں اپنے ساتھی کمانڈو سے اس خطرے کا اظہار کرتا۔ وہ مجھ سے 6-7 قدم آگے تیز تیز چلا جا رہا تھا۔ ہمارے ارد گرد جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی، ہم کمانڈوز کی طرح جھاڑیوں سے ٹکرائے بغیر گزرتے جا رہے تھے۔ اچانک ایک بار پھر روشنی کا راؤنڈ فائر ہوا۔ یہ روشنی راؤنڈ ہمارے عقب میں ٹیلے کی ڈھلان کی دوسری جانب سے فائر ہوا تھا۔ ہم جہاں تھے وہیں دب سے زمین پر گر پڑے اور سر جھاڑیوں کے اوٹ میں کر لیے۔ کچھ دیر فضا روشن رہنے کے بعد تاریک ہو گئی۔ اس دفعہ نہ تو ہیوی مشین گن کا فائر ہوا اور نہ مارٹن گن فائر ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک بار پھر سناٹا چھا گیا تو ہم آگے چل پڑے۔ اب نیچے چھوٹی سی پہاڑی سڑک آ گئی، ہمیں اس سڑک کو پار کر کے اس کی دوسری جانب نشیب میں جانا تھا۔ سڑک پر کوئی سینتری وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہاں کوئی خفیہ پوسٹ بھی ہو سکتی تھی۔ میرے ساتھی نے سرگوشی کی، ممکن ہے دشمن نے یہاں کوئی پوسٹ بنائی ہوئی ہو، لیکن بجلی کے 2 کھمبوں کے درمیان یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں سڑک پار کرنی ہے۔ ہم زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کا نام لے کر میرے پیچھے آؤ۔ ہم بیٹھ کر اترنے لگے۔ جب ہم عین سڑک کے قریب پہنچے تو میرے پاؤں سے لگ کر ایک چھوٹا سا پتھر نیچے سڑک پر لڑک گیا۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز کافی پیدا ہوئی اور ہم وہیں جم کر بیٹھ گئے۔ اس قسم کی بے احتیاطی ہماری موت کا سبب بن سکتی تھی۔ اچانک ایک جانب سے سڑک پر 2 بھارتی سنتری نمودار ہوئے، ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں اور وہ بڑی احتیاط سے اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے پتھر ڈھلان پر سے لڑک کر نیچے گرا تھا۔ میرا ساتھی کمانڈو مجھ سے 4 قدم بائیں جانب تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا اور خود جھاڑی کے پیچھے لیٹ گیا۔ میں بھی جہاں تھا وہیں دبک کر بیٹھ گیا، مگر میں لیٹا نہیں بلکہ جھاڑیوں کی اوٹ سے دونوں سنتریوں کو اپنی طرف آتا دیکھتا رہا۔ سڑک پر ہلکی ہلکی روشنی تھی، مجھ سے بمشکل 6-7 قدم پر وہ سڑک پر رک گئے۔ ایک سنتری نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ وہ سڑک کی اگلی جانب جا کر دیکھے۔ پہلا سنتری اسی جگہ کھڑا رہا اور دوسرا سنتری اس طرح دوڑ کر آگے آیا جیسے سپاہی میدان جنگ میں ایک سپاہی ایک مورچے سے دوسرے مورچے کی طرف جاتے ہیں۔ چاقو پر میرے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ مجھے ان ہزاروں کشمیری مجاہدوں کا خیال آ گیا جنہیں ان ڈوگرا سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ وہ سینکڑوں کشمیری خواتین یاد آ گئیں جنہیں یہ درندے اغوا کر کے لے گئے تھے اور جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ جو ڈوگرا سپاہی سڑک پر کھڑا ہو کر جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس سے میرا فاصلہ صرف 6 یا 7 قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ اس کی اسٹین گن کا رخ ان جھاڑیوں کی طرف تھا جو میری دائیں جانب تھی۔ وہ آگے کو جھکا ہوا چل رہا تھا، میں سانس روکے گھٹنوں کے بل چھپا تھا۔ مجھے اپنے ساتھی کمانڈو کی فکر نہیں تھی، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اس کی طرف جو ڈوگرا سنتری گیا ہے وہ اس سے نمٹ لے گا۔ میرے جسم کے انگ انگ میں جیسے بجلی دوڑ گئی، میں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمتن چوکس تھا۔ ڈوگرا سنتری چڑھائی چڑھ کر مجھ سے 2 قدم آگے والی جھاڑی پر لپکا۔ اس نے اندھیرے میں جھاڑیوں کو زور سے بھاری بوٹ سے ٹھوک کر ماری۔ وہ میری رینج میں تھا،
یہی وہ لمحہ تھا اور اسی لمحے کو ہاتھ سے کھو دینا کسی کمانڈو کے لیے موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی توقف نہ کیا۔ شاید کوئی بھوکا مکار چیتا بھی اتنی چالاکی اور تیزی سے اپنے شکار پر نہیں جھپٹتا جتنی تیزی سے میں نے اچھل کر ڈوگرا سپاہی کو پیچھے سے دبوچا۔ میرے دونوں ہاتھ بیک وقت عمل میں آ گئے۔ دائیں بازو نے ڈوگرا سپاہی کی گردن کو اوپر کی جانب جھٹکا اور بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو نے اس کے حلق کو کاٹ ڈالا۔ ان دونوں ایکشن میں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے ڈوگرا سنتری کے خون سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اسے منہ کے بل جھاڑیوں میں گرا دیا اور دوسرا وار پیٹھ پر عین دل کے اوپر کر دیا، ساتھ ہی اس کی اسٹین گن ایک طرف کھینچ لی۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور پلک جھپکنے میں ہو گیا کہ مجھے یقین ہے کہ خود مرنے والے ڈوگرا سنتری کو بھی احساس نہ ہوا ہوگا کہ اس پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر سے ایک سایہ ابھرا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا اور چاقو کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، لیکن یہ میرا ساتھی کمانڈو تھا۔ وہ جھکا ہوا میرے قریب ہو کر سرگوشی میں بولا، میں نے دوسرے کو ختم کر دیا ہے اور اب جلدی سے سڑک پار کرو۔ وہ وہیں سے نشیب کی طرف لڑک گیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے اپنے آپ کو گرا دیا۔ ہم سڑک کے کنارے پتھروں کے درمیان جا کر رک گئے، پھر جسم کو جھکائے بھاگ کر ہم نے سڑک پار کی اور اپنے آپ کو ایک بار پھر سڑک کی دوسری جانب ڈھلان پر لڑکا دیا۔ ہمارے چہرے پر بہت سی خراشیں آ گئی تھی۔ ہمارے نیچے دور پل والے بڑے نالے کی تہہ تھی۔ اوپر والی سڑک سے ایک فوجی ٹرک شور مچاتا گزر گیا۔ اس کی روشنی جھاڑیوں پر پڑ رہی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم بڑے خشک نالے میں اتر کر اس کے کنارے کی کوئی 3 فٹ اونچی پتھریلی دیوار کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ سردیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے نالے میں پانی نہیں تھا۔ نالے میں ریت اور چھوٹے چھوٹے بے شمار سنگ ریزے بکھرے ہوئے تھے۔ ہم ان سے بچ کر چل رہے تھے۔ اب ہم نے جھاڑیوں کی شاخیں توڑ کر اپنے کرتوں اور گردنوں کے پیچھے اس طرح اڑس لی تھی کہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو جھاڑیاں معلوم ہوں۔ جوں جوں پل قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جہاں سے پل اترنا شروع ہوا وہاں جو کھمبا لگا تھا اس کے بلب کی روشنی پل کی تہہ میں پڑ رہی تھی، لیکن 3 فٹ اونچی دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے کی ایک چوڑی پٹی دور تک چلی گئی تھی۔ ہم اس تاریک پٹی میں سانپ کی طرح رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ جب پل ہم میں سے کوئی 60-70 قدموں کے فاصلے پر رہ گیا تو میرا ساتھی کمانڈو رک گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بھی رکنے کو کہا۔ پھر اس نے اندھیرے میں ایک جگہ لائٹ مشین گن لگائی، 2 ہینڈ گرنیڈ مجھے دیے، ڈائنامائٹ کے 6 چھوٹے سلنڈر کرتے کے سامنے بڑی والی جیب میں ڈالے اور میرے کان پر اپنے ہونٹ رکھ کر آہستہ سے سرگوشی کی، مجھے کور دینا، میں پل کے اس گیٹ کے نیچے ڈائنامائٹ لگانے جا رہا ہوں، اور خبردار جب تک اوپر سے فائر نہ ہو تم فائر مت کھولنا۔ یہ کہہ کر اس نے پل کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ میں لائٹ مشین گن کے ساتھ پتھریلی دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا اور مشین گن کے اوپر ایک بڑی شاخ توڑ کر رکھ دی تھی۔ اچانک ایک طرف روشنی کا راؤنڈ فائر ہوا۔ میں نے سر مشین گن کے نیچے کر لیا۔ مجھے زمین کے پتھر اور خشک گھاس صاف نظر آنے لگی۔ راؤنڈ کی روشنی نیچے آ رہی تھی۔ میں نے سانس روک لیا تھا۔ یقیناً میرے ساتھی کمانڈو نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ اس بار بھی روشنی راؤنڈ کے ساتھ ہیوی مشین گن اور مارٹر کا فائر نہ ہوا۔ شاید روٹین کے مطابق روشنی راؤنڈ کا فائر ہوا تھا۔ روشنی راؤنڈ زمین کے قریب آ کر بجھ گیا اور ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر اندھیرے میں آنکھیں پوری کھول کر دیکھا۔ دور اوپر پل کے گیٹ پر سے ایک سنتری ڈبل مارچ کرتا پل کی دوسری جانب چلا جا رہا تھا۔ میری انگلی مشین گن کے ٹائیگر پر تھی۔ یہ سر دھڑ کی بازی تھی۔ اس وقت پاکستان کے شہریوں میں لوگ بڑے سکون سے گہری نیند سو رہے تھے۔ شہریوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وطن کے 2 بیٹے موت سے آنکھ مچولتی کھیلتے دشمن کی شاہرگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم زندگی کے حصار کو توڑ کر بہت آگے نکل چکے تھے۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک شہید ہوں اور جنت سے نیچے اتر کر اس مشن میں سرگرم عمل ہوں۔ ستاروں کی دھندلی دھندلی سی روشنی میں پل والی پہاڑی کی ڈھلان پر انڈین آرمی کے ایک مورچے کی چھت دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک پہاڑ کے پیچھے سفید سی روشنی ہوئی، پھر گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی۔ یہ بادلوں کی گرج تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو کالے سیاہ بادلوں نے ڈھانپ لیا۔ ستارے غائب ہو گئے۔ ٹھنڈی آواز چلنے لگی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ بارش میں دور پل کی دھندلی روشنی میں مجھے پیرے پر کھڑے سپاہی ایک چھپر کے نیچے نظر آئے۔ مجھے اپنے ساتھی کمانڈو کی کچھ خبر نہیں تھی، لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ برق رفتار مشین کی طرح اپنا کام کر رہا ہوگا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں اپنی کلائی کی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی دن نکلنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں بہت جلد اپنا آپریشن ختم کر کے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے ہر آن یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ابھی پل کے اوپر سے میرے ساتھی کمانڈو پر فائرنگ شروع ہو جائے گی۔
اس کے جواب میں مجھے اپنے ساتھی کو کور دینا تھا۔ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ مرنے سے پہلے پل کے نیچے ڈائنامائٹ لگا کر اسے اڑا دیا جائے، خواہ ہم میں سے کوئی زندہ بچے یا نہ بچے۔ ڈائنامائٹ سلنڈروں کے ساتھ ایک ٹائم بم بھی لگایا جانا تھا، لیکن اچانک حملے کی صورت میں بارود پر پستول سے فائر کر کے پل کو اپنے ساتھ ہی دھماکے سے اڑا دینا بھی ہمارے پروگرام میں شامل تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، پل پر اب کوئی سنتری نظر نہیں آ رہا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے، مگر مجھے یوں لگا جیسے 15-20 منٹ نہیں بلکہ گھنٹے گزر رہے ہوں۔ مجھے بارش میں ایک جاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ میں نے مشین گن کا رخ اسی طرف کر دیا، لیکن وہ میرا ساتھی تھا۔ وہ کیچڑ میں لت پت تھا۔ میرے کان کے قریب منہ لا کر سرگوشی میں بولا، میں نے ڈائنامائٹ لگا دیا ہے، اب پل کے دوسرے گیٹ کی طرف جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نالے کے نشیب میں لڑک گیا۔ نالے میں اب بارش کا پانی آ گیا تھا۔ اندھیرے اور بارش میں میرا ساتھی اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈائنامائٹ کے پھٹنے میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ڈالا گیا تھا۔ یہ بات ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ 20 منٹ کے اندر اندر میرے ساتھی کو پل کے دوسرے گیٹ کے نیچے دیوار کے پتھروں میں ڈائنامائٹ کے 6 سلنڈر لگا کر واپس آنا تھا۔ اب ایک منٹ ایک گھنٹے کا ہو گیا تھا۔ میں پاک فوج کی اس جان باز کمانڈو کی جرت اور دلیری پر گشت بدنداں تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ زندہ ہے اور پیچھے پاکستان میں اس کی ماں، بہن، بیوی یا بچے بھی ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اس سرفروش کمانڈو کی ماں، بہن، بیوی اور بچے اس کا وطن عزیز پاکستان ہی تھا۔ 5 منٹ گزر گئے، پھر مزید 5 منٹ گزر گئے۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ پہاڑوں کی بارش بڑی موسلا دھار ہوتی ہے۔ اوپر پہاڑیوں سے بارش کے پانی کے ریلے بہہ کر نالے میں گرنے لگے تھے اور ان کا ہلکا ہلکا شور بلند ہو رہا تھا۔ دور پل کے دوسرے سرے پر جو 3 بتیاں روشن تھیں وہ بارش کی دھند میں مدھم ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بارش کی جالروں کو چیرتی ہوئی پل کے دوسرے گیٹ پر لگی تھی جو مجھ سے کافی دور تھا۔ میرے ساتھی کو گئے پورے 15 منٹ گزر گئے ہوں گے کہ ایک دم سے یکے بعد دیگرے 2 روشنی راؤنڈ کے فائر ہو گئے۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی، ساتھ ہی مشین گن، سیٹلائٹ مشین گن اور رائفل کے فائروں کے دھماکے گونجنے لگے۔ سپاہیوں کی ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا بھی شور اٹھا۔ پل کے پہرے والے گیٹ سے ایک جیپ تیزی سے دوسرے گیٹ کی طرف دوڑ پڑی۔ پل کے دوسرے گیٹ پر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی اور ٹریسر بکٹ کی روشن لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتی گزر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھی کو دیکھ لیا گیا ہے۔ وہ مجھ سے اتنی دور تھا کہ میں اسے اپنی لائٹ مشین گن کا کور نہیں دے سکتا تھا۔ کھیل بگڑ گیا تھا۔ روشنی راؤنڈ بار بار فائر ہو رہے تھے۔ اچانک پل کے دوسرے گیٹ کی جانب روشنی کا ایک جوالا مکھی سا پھوٹ پڑا اور اس قدر زوردار دھماکہ ہوا کہ زمین نے مجھے لائٹ مشین گن سمیت اوپر اچھال دیا۔ میں جھاڑیوں کو پکڑ کر سنبھلا۔ پل کے دوسرے گیٹ پر ہلکے ہلکے دھماکے ہو رہے تھے اور چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ چھوٹا بڑا فائر جاری تھا۔ روشنی راؤنڈ ہوا تو میں نے اس کی روشنی میں دیکھا کہ پل دوسرے گیٹ کی جانب سے آدھا نیچے بیٹھ گیا تھا۔ میرے ساتھی نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ڈائنامائٹ کے سلنڈروں کو خود ہی بک سے اڑا دیا تھا اور یہ بات یقینی تھی کہ پل کے ساتھ وہ خود بھی اڑ گیا ہوگا۔ پل کے میرے والے گیٹ کی پوسٹ میں سے ہیوی مشین گن کی فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی آس پاس کی ڈلانوں پر سے مارٹر توپ کے گولے آنے لگے۔ دھماکوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ روشنی راؤنڈ اس پل کے میرے والے گیٹ سے فائر ہو رہے تھے۔ انڈین فوجیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستانی کمانڈو نے ہی پل کو ہٹ کیا ہے اور وہ آس پاس ہی چھپے ہوئے ہیں۔ میرا وہاں ٹھہرنا اب خواہ مخواہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونکنے والی بات تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پہاڑی نالے میں گرا دیا۔ جو نالا تھوڑی دیر تک خشک تھا، اب اس میں بارش کا پانی نہایت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پہاڑی نالے اگرچہ گہرے نہیں ہوتے، لیکن ان میں جب پانی آتا ہے تو پانی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ پاؤں نہیں ٹکتے۔ نالے کا تیز رفتار پانی مجھے پل کی الٹی جانب بہائے لیے جا رہا تھا۔ پانی کا رخ ایسا تھا کہ میں پل کے نیچے جانے کی بجائے پل سے دور ہو رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے سود مند تھی۔ چاند ہی لمحوں بعد میں پل سے کافی دور نکل چکا تھا۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا۔ میرا جسم سن ہو رہا تھا۔ بارش اسی طرح ہو رہی تھی۔ فائرنگ اور مارٹر کے دھماکوں کی آوازیں کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ ابھی میں نالے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا کیونکہ یہ سارا علاقہ فوج کی عملداری میں تھا۔ اگرچہ نالے کا یخ پانی مجھے برف کی طرح سن کر رہا تھا، مگر میں تیز رفتار لہروں میں بہہ چلا جا رہا تھا۔ غیر شعوری طور پر میرے کان ایک اور دھماکے کی آواز کو سننے کے منتظر تھے اور یہ دھماکہ ان ڈائنامائٹ کے طاقتور سلنڈروں کا ہونا تھا جنہیں میرا ساتھی کمانڈو پل کے پہلے گیٹ کے نیچے پتھروں میں لگا کر آیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کمبل میں گٹھری کی طرح لپیٹ رکھا تھا اور پانی میں گیند کی طرح آگے ہی آگے بہا کر لیے جا رہا تھا۔ اچانک آسمان پر اتنی تیز روشنی پھیلی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔
ایک سیکنڈ بعد ساری وادی ایک بھیانک دھماکے سے لرز گئی۔ میں نے پیچھے کی طرف دیکھا، پل کے پہلے گیٹ پر سے آگ اور دھوئیں کے بادل بلند ہو رہے تھے۔ میرے ساتھی کا لگایا ہوا پہلا بارود پھٹ گیا اور اس نے پل کے ادھر والے حصے کو بھی اڑا دیا تھا۔ اس دھماکے کے بعد ہیوی اور لائٹ مشین گن کی فائرنگ اور مارٹر توپوں کے دھماکوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگرچہ میں برف کا گولا بن چکا تھا، لیکن میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو پہاڑی نالے کے تیز رفتار ٹھنڈے یخ پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ فائرنگ کی آوازوں میں اب بادل کی گرج بھی شامل ہو گئی تھی۔ بارش رک گئی مگر بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ پھر بادلوں کی گرج بھی بند ہو گئی۔ میں پہاڑی نالے سے باہر نکل آیا۔ دور تباہ شدہ پل سے اب بھی اکا دکا فائر آواز آ جاتی تھی۔ میں سر سے پاؤں تک ٹھنڈے پانی میں شرابور تھا۔ میں نے گیلا کمبل اتار کر نالے میں پھینک دیا اور نالے کی تیز رفتار لہریں اسے بہا کر لے گئیں۔ میرا جسم ٹھنڈ سے سند ہو رہا تھا۔ میں نے ورزش شروع کر دی اور جب میرے جسم کی کھوئی ہوئی حرارت کسی حد تک بحال ہو گئی تو میں نے کرتا اتار کر نچوڑا اور اسے دوبارہ پہن لیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے چاقو، 2 ہینڈ گرنیڈوں، گیلے کرنسی نوٹوں اور میری پرانی دوست سدھا نگنی کے دیے ہوئے سام کے منکے کی سوا اور کچھ نہیں تھا۔ چاقو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور باقی چیزیں جیب میں ڈال کر ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ یہاں بھی گشت کرتے بھارتی سنتریوں کا خطرہ تھا، لیکن پیچھے اتنی تباہی مچی ہوئی تھی کہ میرے اندازے کے مطابق گشت پارٹی بھی پل کی طرف ہی چلی گئی ہوگی۔ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، ہر طرف تاریکی چھا رہی تھی۔ میں ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں کشمیر کی ان پہاڑی وادیوں سے ناواقف تھا اور اکیلا کسی بھی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے اس وقت غفارے کی کوٹری اور اس کے باغ کا خفیہ تہ خانہ ہی سب سے بڑی پناہ گاہ تھی۔ میں اندازے سے اس ٹیلے کی طرف چل پڑا جس کے عقب میں میرے خیال میں غفارہ کا سیب کا باغ تھا۔ میری رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ چڑھائی ہونے کی وجہ سے میں آہستہ چل رہا تھا۔ ٹیلے کے اوپر پہنچ کر مغرب کی طرف نگاہ ڈالی۔ میرے سامنے نیچے ایک پیالے کی طرح بنی ہوئی چھوٹی سی گھاٹی تھی، اس کے آگے ایک بڑی ٹیکری تھی اور اسی ٹیکری کے پار غفارے کا باغ ہونا چاہیے تھا۔ اندھیری رات میں بھی مجھے دور ٹیکری چڑھ کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ وہ درخت تھے جو غفارہ کے سیب کے باغ کے آگے جا کر ہموار میدان کے کنارے پر آتے تھے اور جہاں سے ہم نے نشیب میں پل کی طرف اپنا سفر شروع کیا تھا۔ پتھروں، چٹانوں، جھاڑیوں اور لمبی گھاس سے گزرتا میں نیچے گھاٹی میں آ گیا۔ یہاں کوئی باقاعدہ پگڈنڈی نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے اور جھاڑیاں رات کے اندھیرے میں بھوتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اگرچہ بارش بہت ہوئی تھی مگر یہاں زمین ریتلی اور سنگ ریزوں سے بھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے کیچڑ نہیں تھا۔ رات کافی سرد تھی مگر مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ چلتے رہنے سے میرا جسم گرم ہو گیا تھا اور کپڑے بھی سوکھنا شروع ہو گئے تھے۔ اندازے سے میں نے اس گھاٹی سے نکل کر سامنے والے ٹیلے پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ٹیلے کی چوٹی تک پہنچتے پہنچتے میرا دم پھول گیا۔ بڑی دشوار گزار چڑھائی تھی، لگتا تھا کہ ادھر کو کبھی کوئی انسان یا مویشی نہیں اترا۔ ٹیلے پر جا کر میں نے اندھیرے میں آنکھیں پوری طرح سے کھولی اور بائیں جانب دیکھا۔ درختوں کا وہ چھوٹا سا جھنڈ مجھ سے کوئی 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے کہا یا خدا یہی ہمارے گائیڈ کے باغ والے درخت ہوں۔ میں دل میں دعائیں مانگتا ان درختوں کی طرف بڑھا۔ جب میں ان درختوں میں آیا تو دل کو اطمینان سا ہوا کیونکہ درختوں کی دوسری جانب اندھیرے میں غفارہ کے سیب کے باغ کے درختوں کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ یہ جگہ ویسے بھی ہموار تھی۔ میں سیب کے باغ میں سے گزرتے ہوئے چوکس ہو گیا کیونکہ یہاں میرے لیے خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ ایک درخت کے پیچھے کچھ دیر رک کر ماحول کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور ہمتن گوش ہو کر رات کے سناٹے کو غور سے سنا۔ درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں پر سے بارش کے رکے ہوئے پانی کے ٹپکنے کی آواز کے سوا وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ میں اپنے گائیڈ کی جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ مجھے معلوم تھا کہ غفارہ اپنی بیٹی نازو کو لے کر ایک روز پہلے ہی نیچے گاؤں میں اپنی بہن کے گھر جا چکا تھا اور کوٹری میں کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب میں کوٹری کے قریب آیا تو اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ برابر والا آنگن بھی خالی تھا۔ کونے میں چھپر کے نیچے پرالی کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میں اس ڈھیر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہاں ہلکی ہلکی گرمائش کا احساس ہوا۔ اگرچہ مجھے سونا نہیں چاہیے تھا مگر تکان کے باعث نیند کا زبردست غلبہ تھا۔ میں نے پرالی کے ڈھیر کے نیچے جا کر ڈھیر میں ایک سوراخ سا بنایا اور اس میں گھس کر لیٹ گیا۔ پرالی گرم تھی، میرا جسم تھکن سے چور تھا۔ لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد میں گہری نیند میں کھو گیا۔ آنکھ کھلی تو چھپر کے نیچے دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جلدی سے پرالی کے ڈھیر سے باہر نکلا تو آنگن میں دھوپ ہی دھوپ تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ کوٹری کی دیوار کی اوٹ میں آ کر میں نے باغ کا جائزہ لیا۔ باغ ویران پڑا تھا۔ دھوپ درختوں کی دھلی دھلائی شاخوں پر چمک رہی تھی۔ مجھے شاخوں پر لگے ہوئے کچے پکے سیب دکھائی دیے۔
جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں میرے سوائے کوئی دوسرا انسان نہیں ہے تو میں نے ایک درخت سے 2-3 پکے ہوئے لال سیب توڑے اور وہیں درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اچانک 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں لپک کر سب سے آخری درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ آواز غفارہ کی کوٹری کی جانب سے آ رہی تھی۔ آواز قریب آئی تو میں نے غفارے کو ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتے سیب کے درختوں کی جانب آتا ہوا دیکھا۔ وہ ایک جگہ درختوں کے درمیان رک گئے۔ اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس نے کشمیری فرن پہن رکھی تھی اور سر پر گرم ٹوپ اور کاندھے پر کشمیری چادر تھے۔ وہ کشمیری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید سیب کی پکی ہوئی فصل کا سودا ہو رہا تھا۔ غفارے نے اسے درخت پر سے ایک سیب بھی اتار کر دکھایا اور اجنبی کشمیری نے مسکرا کر غفارے کو کچھ کہا اور سیب جیب میں ڈال کر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ باغ کے کنارے پر کوٹری سے چند قدموں کے فاصلے پر نیچے گاؤں کو پگڈنڈی جاتی تھی۔ وہاں جا کر دونوں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ آدمی غفارے سے ہاتھ ملا کر نیچے اتر گیا اور غفارہ واپس کوٹری میں آیا تو تالا کھول کر کوٹری میں داخل ہو گیا۔ میں درخت کے پیچھے سے نکلا اور کوٹری کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے غفارے کو سلام کیا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کا پہلا جملہ صرف یہی تھا، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے مجھے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ پل تباہ ہو گیا ہے، سنا ہے کتنے ہی بھارتی فوجی مارے گئے ہیں۔ تمام دیہات کو فوج نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ گھر گھر کی تلاشی جاری ہے۔ بھارتی کئی لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ہیں اور ان کے جاسوس جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ جب میں نے غفارے کو اپنے آپریشن کی پوری رپورٹ دی تو اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، بھارتی فوج ہمارے گاؤں میں بھی آنے ہی والی ہے۔ تمہارا اس وقت یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں، تم پکڑے جاؤ گے، اس لیے تمہیں تہہ خانے میں جا کر چھپ جانا چاہیے۔ میں موقع ملتے ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا اور جلدی کرو، ڈوگرا سپاہی یہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ انہوں نے پچھلے 2 دیہات میں آگ لگا دی ہے۔ میں کوٹری سے نکل کر غفارے کے ساتھ باغ میں اس جگہ آ گیا جہاں رات بھر کی شدید بارش کے بعد بھیگے ہوئے سوکھے پتوں اور شاخوں کا ڈھیر تھا۔ غفارے نے جھاڑ جھنکار کو ایک طرف سے ہٹا کر لکڑی کا تختہ پرے ہٹایا اور میری طرف دیکھ کر کہا، تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں نیچے جا کر حالات دیکھتا ہوں، تمہارے لیے کھانے کو بھی لاؤں گا۔ تم یہاں سے کسی حالت میں بھی باہر مت نکلنا جب تک میں نہ آؤں، سمجھے؟ ہاں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر میں گڑھے میں اتر گیا۔ غفارے نے لکڑی کا تختہ اوپر کر دیا اور جھاڑ جھنکاڑ اس طریقے سے اوپر رکھا کہ تختے کے نیچے سوراخ میں سے تازہ ہوا اندر آتی رہے۔ وہ چلا گیا۔ اس گڑھے میں مجھے باہر کی ٹھنڈ سے تو ضرور نجات مل گئی تھی، لیکن بے حد حبس تھا اور لگتا تھا کہ میں زندہ درگور ہو گیا ہوں۔ گڑھے میں مچھر بھی کہیں سے آ گئے تھے۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ مجھے وہاں کتنی دیر تک قید رہنا ہوگا۔ بہرحال یہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں ڈوگرا فوج کی قید میں چلا جاؤں اور وہ مجھے بھیانک اذیتیں دے دے کر ہلاک کر ڈالیں۔ اذیتوں سے میرا دھیان اپنے ساتھی کمانڈو نمبر 9 کی طرف چلا گیا۔ اگر وہ بھارتی فوج کی قید میں ہے تو نہ جانے دشمن اسے کس کس طرح سے اذیتیں دے رہا ہوگا۔ میں دل میں دعا مانگنے لگا کہ خدا کرے وہ شہید ہو گیا ہو، جس طرح ہمارے تیسرے ساتھی کمانڈو نمبر 8 نے دشمن کے پل کو اڑا کر شہادت کا رتبہ پا لیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کمانڈو نمبر 9 کی خشخشی داڑھی اور تانبے جیسا چمکتا چہرہ، گہری تیز آنکھیں اور گھٹا ہوا جسم گھومنے لگا۔ میرے دل نے کہا کہ وہ بھی یقیناً شہید ہو چکا ہوگا، کیونکہ کسی کمانڈو کا دشمن فوج کے ہتھے چڑھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ شہید ہو جائے۔ تاریخ تہہ خانے میں بیٹھا میں دیر تک انہی خیالات میں گم رہا۔ باہر سناٹا چھایا تھا۔ کسی وقت پرندے کے بولنے کی آواز آ جاتی۔ کچھ دیر بعد 2 فائر ہوئے۔ یہ پستول کے فائر کی آواز تھی اور میرے اندازے کے مطابق نیچے گاؤں کی طرف سے آئی تھی۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ اب کچھ آوازیں اوپر کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے جیب سے دستی بم نکال کر اپنی مٹھی میں تھام لیا۔ یہ بم مجھے نہیں بچا سکتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے میں 1-2 کو تو ضرور مارنا چاہتا تھا۔ آوازیں جیسے باغ کے شروع میں کوٹری کے پاس آ کر رک گئیں۔ پھر کسی فوجی نے چلا کر باغ کی تلاشی لینے کا آرڈر دیا۔ اس کا لہجہ ڈوگرا سنتری کا سا تھا۔ اوپر زمین پر کئی فوجیوں کے بھاری بوٹوں کی دمک سنائی دی اور میں گڑھے کی دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ دستی بم میں نے اس طرح ہاتھ میں تیار کر رکھا تھا کہ اگر اوپر سے ڈوگرا سپاہی نے لکڑی کا تختہ الگ کیا تو میں ہینڈ گرنیڈ کا پن کھینچ کر باہر پھینک دوں گا۔ اس کے بعد چاہے مجھے گڑھے میں ہی گولیوں سے بھون دیا جائے۔ کچھ فوجی بوٹوں کی آواز میرے تہہ خانے کے اوپر والے جھاڑ جھنکاڑ کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر جیسے پتوں اور شاخوں کو سنگین سے ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا جانے لگا۔ میں نے دم سادھ لیا۔ میری 2 انگلیاں پن نکالنے کے لیے دستی بم کے اوپر آ گئیں۔ اوئے جانگلی، ادھر کیا کوڑا کرکٹ دیکھتا ہے؟
ادھر چھپر کے نیچے جا کر دیکھو۔ کسی فوجی نے دور سے آواز دی، اس کے ساتھ ہی فوجیوں کی آواز دور چلی گئی۔ میں بچ گیا تھا، پھر مجھے اپنے غفارے کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی فوجی سے کہہ رہا تھا، ادھر کوئی پاکستانی کمانڈو آتا تو ہم خود آپ کو اطلاع دیتا، ہم تو سر ہر وقت چوکس رہتا ہے۔ بکواس بند کرو اے، ہم تم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہم پوری طرح چیک کرے گا۔ یہ کسی ڈوگرا کمپنی کمانڈر کی آواز ہی ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر تک فوجیوں کے بوٹوں کی دمک اور ان کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر یہ ساری آوازیں مجھ سے دور ہوتی ہوئی غائب ہو گئیں۔ خطرے ٹل جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہینڈ گرنیڈ کو دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ باہر ایک بار پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ دور وادی میں کسی چیل کے چلانے کی آواز بار بار آ رہی تھی، پھر یہ بھی آواز تحلیل ہو گئی۔ گڑھے میں بیٹھے بیٹھے میں تنگ آ گیا تھا، سوچا باہر تازہ ہوا میں نکل آؤں، لیکن غفارے کی ہوئی ہدایت یاد آ گئی کہ جب تک میں نہ ہوں ہرگز باہر مت نکلنا۔ میں اندھیرے میں گڑھا نما تہ خانے میں ہی دبکا رہا۔ میرے سر کے اوپر لکڑی کے تختے میں جو سوراخ تھا، اس پر کچھ شاخیں آ گئی تھی، جس کے باعث گڑھے میں ہوا تو داخل ہو رہی تھی مگر روشنی کم ہی آ رہی تھی۔ پھر یہ روشنی بھی دھندلی ہونے لگی۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، اندھیرے میں اس کی سوئیاں چمک رہی تھیں۔ دن کے 12 بجنے والے تھے، پھر دن کے 2 بج گئے۔ 2:30 بجے کے قریب مجھے انسانی قدموں کی آواز اپنی طرف آتی سنائی دی۔ میں ایک بار پھر ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ آواز فوجی بوٹوں کی تو نہیں تھی، لیکن غفارے کی بجائے یہ کوئی بھارتی مخبر بھی ہو سکتا تھا جو میرا سراغ لگانے وہاں آیا ہو۔ میں نے چاقو نکال لیا اور قدموں کی آواز میرے تہہ خانے کے پاس آ کر رک گئی۔ اب غفارے کی آواز آئی، یہ میں ہوں غفارہ، گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ غفارہ اوپر ادھر ادھر چل پھر رہا تھا۔ مجھے زمین پر ٹوکرے کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ پھر ایسی آوازیں آئی جیسی کوئی سیب کے درختوں کی جھاڑیوں کو کھینچ رہا ہو۔ میں غفارے کو آواز دینے ہی لگا تھا کہ اوپر کوئی جھاڑ جنکاڑ ہٹانے لگا، پھر تختہ اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی گڑھے میں دن کی روشنی اور تازہ ہوا کا جھونکا آیا۔ مجھے اوپر غفارے کا سر نظر آیا۔ اس نے سر پر گرم مفرل لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، معاملہ گڑبڑ ہے، میں تمہیں ابھی باہر نہیں نکال سکتا۔ اس نے اوپر سے ایک پوٹلی پھینکی، اس میں روٹی ہے اور یہ تمہاری پانی کی بوتل ہے، جب تک میں نہ ہوں ہرگز باہر مت نکلنا۔ اس نے تختہ ایک بار پھر بند کر دیا۔ گڑھے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں اب غفارے کے رحم و کرم پر تھا، اپنے دور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھا، کیونکہ میری بھلائی بھی اسی میں تھی۔ بھارتی فوج نے پل تباہ ہونے کے بعد سے ارد گرد طوفان مچا رکھا ہوگا، جگہ جگہ تلاشی لی جا رہی ہوگی، مشکوک لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہوگا، خدا جانے وہ کیا کیا ظلم ڈھا رہے ہوں گے۔ میں نے پوٹلی میں سے مکئی کی روٹی نکال کر کھائی، ساتھ شلجم کا اچار تھا۔ پانی کا برتن ہمارا ہی تھا جو میرے ساتھی کمانڈو نمبر 8 اور کمانڈو نمبر 9 اپنے ساتھ لائے تھے۔ میں وہیں گڑھے میں پاؤں تھوڑے سے کھول کر بیٹھا رہا۔ سارا دن اسی گڑھے میں گزر گیا۔ جب شام کا اندھیرا پھیل گیا اور تختے کے سوراخ میں سے آنے والی روشنی بھی غائب ہو گئی تو کسی نے پتوں کی شاخوں کو پرے ہٹایا اور پھر تختہ اوپر اٹھ گیا۔ میں نے چاقو نکال لیا، میں ہوں غفارہ، باہر آ جاؤ۔ دن بھر تاریک سرد گڑھے میں پڑے رہنے سے میرا جسم درد کرنے لگا تھا۔ میں جلدی سے باہر تازہ ہوا میں نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ باہر شام ہوگی، مگر باہر آ کر دیکھا تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تازہ ہوا میں سانس لینے سے میری جان میں جان آئی تھی۔ غفارہ تیز تیز قدموں سے چلتا بھاگ کے اندھیرے میں گزرتا کوٹری میں گھس گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے کوٹری کا دروازہ بند کر دیا، جیب سے ایک موم بتی نکال کر جلائی اور اسے زمین پر ایک جگہ لگاتے ہوئے بولا، حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، پل کے دونوں حصے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ بھارتی فوج کی 2 مزید بٹالین جموں سے آ گئی ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے 10 آدمیوں کو شبے میں پکڑ کر لے گئے ہیں۔ یہ بہت برا ہوا، میں نے کہا۔ غفارے نے سر پر سے مفرل اتار کر سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دوبارہ باندھتے ہوئے بولا، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، تم لوگوں کی تلاش میں بھارتی سنتری یہاں بھی آئے، خدا کا شکر ہے کہ وہ تمہارا سراغ نہیں لگا سکے۔ کچھ میں نے بھی ان فوجیوں کے ساتھ بنا رکھی ہے، انہیں ہر سیزن میں اپنے باغ کے سیب، مکئی اور مکھن دیتا رہتا ہوں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انہیں مجھ پر بھی شک ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، تم میری تھوڑی سی رہنمائی کرو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ غفارہ میرے لیے روٹی اور پانی لایا تھا۔ میں روٹی کھانے لگا۔ غفارے نے کہا، ایک اور خبر کا پتہ چلا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میں نے پانی کا گھونٹ پی کر پوچھا۔ غفارہ بولا، میرے ایک خاص مخبر نے اطلاع کی ہے کہ کمانڈو نمبر 9 جو تمہارے ساتھ گیا تھا شہید نہیں ہوا، نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ تو کیا میرا ساتھی کمانڈو زندہ ہے؟ ہاں، کمانڈو نمبر 9 زندہ ہے اور اسے بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا ہے
اور پیچھے جموں چھاونی میں بھیج دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے چمکیلی آنکھوں اور خشخشی داڑھی والے جیالے پاکستانی سرفروش کمانڈو کی شکل گھوم گئی۔ نہ جانے بھارتی اسے کیا کیا اذیتیں نہیں دیں گے، کیسی کیسی جسمانی عقوبت نہیں پہنچائیں گے۔ کیا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہاں، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے غفارہ سے کہا، کیا تمہاری اطلاع سچی ہے؟ اس سے پہلے میرے مخبر کی دی ہوئی کوئی اطلاع جھوٹی نہیں نکلی۔ میرا یہ مخبر اوپر بٹالین کے میس میں خان ساما ہے۔ اس نے اپنے کانوں سے ایک ڈوگرا افسر کو کمانڈو نمبر 9 کے بارے میں بات کرتے سنا ہے۔ میں خاموشی سے روٹی کھانے لگا۔ غفارہ اس دوران دوبارہ اٹھ کر باہر جائزہ لینے گیا۔ میں روٹی کھا چکا تو اس نے کہا، میرے بیٹے، تم اپنا مشن مکمل کر چکے ہو، ویسے بھی اب تمہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ بھارتی فوج کے آدمی چپے چپے پر شکاری کتوں کی طرح تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ انہیں 2 سپاہیوں کی لاشیں بھی مل گئی ہیں جنہیں تم لوگوں نے سڑک کے اوپر جھاڑیوں میں ہلاک کیا تھا۔ ان کو یقین ہے کہ پاکستانی کمانڈو کا ایک ساتھی اسی جگہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ سارے راستے انہوں نے بلاک کر دیے ہیں، پھر بھی میں تمہیں یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکال دوں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار پھر اپنی تامل زبان کی مہارت، سنسکرت کے علم اور ہندو دیو مالا سے گہری واقفیت اور ویدوں کے اشلوکوں کو آزمانے کا وقت آ گیا تھا۔